پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہنشاہ سے غلام شاہ والا کم نہیں ہوتا، یعنی امام حسین کا جو غلام ہوا کرتا ہے وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوا کرتا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ شہنشاہ سے غلام شاہ والا کم نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ سمندر جس پہ نازا ہو وہ پیالہ کم نہیں ہوتا۔ سمندر جس پہ نازا ہو وہ پیالہ کم نہیں ہوتا، اور خدا اپنوں کا سر سجدے میں کٹا دیکھ لیتا ہے۔ خدا اپنوں کا سر سجدے میں کٹا دیکھ لیتا ہے، اور بچانا ہو تو پھر مکڑی کا جالا کم نہیں ہوتا۔ بچانا ہو تو پھر مکڑی کا جالا کم نہیں ہوتا۔ اور دعا قبول کرنے کا فارمولہ تم کو دے رہا ہوں، دعا کی قبولیت کی گارنٹی کا فارمولہ دے رہا ہوں کہ ہزاروں مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں دم بھر میں۔ ہزاروں مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں دم بھر میں، محمد کے نواسوں کا حوالہ کم نہیں ہوتا۔ محمد کے نواسوں کا حوالہ کم نہیں ہوتا، اور جہاں ہو ظلمت باطل وہاں شبیر بن جانا۔ جہاں ہو ظلمت باطل وہاں شبیر بن جانا۔ گھنی ظلمت میں جگنو کا اجالا کم نہیں ہوتا۔ گھنی ظلمت میں جگنو کا اجالا کم نہیں ہوتا، اور مکمل صبر کے پیکر 72 کے 72 تھے۔ مکمل صبر کے پیکر 72 کے 72 تھے، کسی دل سے نکل جاتا تو نالا کم نہیں ہوتا۔ اور شاعر فرماتے ہیں کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، اور ہزاروں شر سے بشر کو بچا رہی ہے نماز، ہے کہ نہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، ہزاروں شروں سے ہم کو نماز محفوظ کرتی ہے۔ لیکن شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، ہزاروں شر سے بشر کو بچا رہی ہے نماز، اور نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں۔ علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو نور شہ مشرقین کہتے ہیں۔ علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو نور شہ مشرقین کہتے ہیں، اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس۔ وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس۔ کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ بنا ثبوت شہ مشرقین بن جاتے، یہ وہ زمانہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بنا ثبوت شہ مشرقین بن جاتے، جناب فاطمہ کے دل کا چین بن جاتے، جو شرط ہوتی نہ سجدے میں سر کٹانے کی، یہ وہ زمانہ ہے لاکھوں حسین ہو جاتے۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے رسالت کا دعویٰ کیا، کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کوئی مائی کا لال حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکا ہے۔
حسین ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ حسین ہونے کے لیے سجدے میں سر کٹانے کی شرط ہے. حسین ہونے کے لیے ننھے سے شیرخوار علی اصغر کو قربان کرنا پڑے گا. حسین بننے کے لیے علی اکبر کی جوانی کو بھی لٹانا پڑے گا. حسین بننے کے لیے عباس لمبردار کے بازو بھی کٹانا پڑیں گے. حسین بننے کے لیے قاسم کی جوانی کو بھی لٹانا پڑے گا. حسین بننے کے لیے اونو محمد کو خون میں غلطہ بھی دیکھنا پڑے گا. حسین بننے کے لیے اپنے جسم پر 72 زخم بھی کھانا پڑیں گے. حسین بننے کے لیے سروں کو تیر و تلوار سے زخمی ہوتے ہوئے بھی دیکھنا پڑے گا. یہی نہیں بلکہ حسین بننے کے لیے خدا کے سامنے اپنے سجدے میں سر کو رکھ کے سر کی قربانی بھی دینا پڑے گی. یہی وجہ ہے کہ خدائی کا لوگوں نے دعویٰ کیا, نبوت کا دعویٰ کیا, لیکن آج تک کوئی مائی کا لال حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. حسین حسین اعظم ہے. حسین کون بنے گا؟ حسین بننا ہے تو سجدے میں سر کٹانے کی ضرورت ہے. حسین بننے کے لیے خاندان کو دین اسلام پر قربان کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اللہ کیا جذبہ تھا امام حسین کا. دین اسلام کی بقا کے لیے, مصطفیٰ جان رحمت کو کے دین کو بچانے کے لیے اسلام کی رگوں میں اپنے ننھے شیرخوار علی اصغر کا خون بھی ڈال دیا. علی اکبر کے خون کو بھی اسلام کی رگوں میں داخل کر دیا. قاسم کے بھی خون کو اسلام کی رگوں میں داخل کر دیا. اونو محمد کے بھی خون کو اسلام کی رگوں میں داخل کر دیا. عباس لمبردار کے خون کو بھی اسلام کی رگوں میں داخل کر دیا. اور خود قربان ہو کے اپنے خون کو بھی اسلام کی رگوں میں داخل کر دیا. معاملہ کیا ہے کہ دیکھو آج بھی دنیا کا ایک قانون ہے کہ جس گروپ کا خون ہوتا ہے اسی گروپ کا خون اس گروپ والے کو چڑھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ بھائی کسی کا خون او پوزیٹیو ہے یا اے پلس ہے, بیمار پڑ گیا, اب اس کو خون کی ضرورت ہے تو کیا بی پوزیٹیو اس میں چڑھ جائے گا؟ ضروری ہے کہ جس گروپ کا مریض ہے اسی گروپ کا خون چڑھایا جائے. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ اسلام کی رگوں میں کس کا خون تھا, اسلام کو کس نے پالا تھا. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا خون پسینہ پلا پلا کے اسلام کے درس کو پروان چڑھایا تھا. اسلام کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون تھا. اب یہی اسلام جب یزیدیت کے دور میں آتے آتے کمزور پڑ گیا اور اس کو خون کی ضرورت پڑی تو اب خون وہی چاہیے جو مصطفیٰ کا گروپ والا ہو. خون ایسا ویسا نہیں چاہیے بلکہ دین کی رگوں میں جو خون ہے وہی خون چاہیے تھا. لوگ پریشان اب کیا کیا جائے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت 1400 سال پہلے فرما چکے تھے, اے حسین دموں کا دمی, اے حسین لہموں کا لہمی, اے حسین تمہارا خون میرا خون ہے, اے حسین تمہارا گوشت میرا گوشت ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے اس ارشاد کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اب دین کو ضرورت پڑ رہی ہے خون کی, اور خون موجود ہے امام حسین کی شکل میں. تو امام حسین نے مصطفیٰ جان رحمت کی پرورش کا ایسا حق ادا کیا کہ اپنا خون تو اسلام کی رگوں میں ڈال دیا, سارے پریوار کا خون بھی اسلام کی رگوں میں ڈال کر اسلام کو حیات جاویدانی بخش دی, اور اسلام کو ایسی تندرستی بخشی, اسلام کو ایسی طاقت بخشی, اسلام کو ایسی توانائی بخشی کہ قیامت تک اسلام سرسبز و شاداب نظر آئے گا. تو بنا ثبوت شہ مشرقین بن جاتے, جناب فاطمہ کے دل کا چین بن جاتے. جو شرط ہوتی نہ سجدے میں سر کٹانے کی, یہ وہ زمانہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے. آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں کہ جس کے ذکر کو سننے کے لیے دھڑکتے دل اور اشک و بار آنکھوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اس عظیم شخصیت کے ذکر کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں جس کو چرخے کہن نے کبھی مولائے کائنات کے کاندھوں پہ دیکھا, جس کو کبھی حضرت فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر میں لپٹے ہوئے دیکھا, جس کو کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے لعاب دہن کو چومتے ہوئے دیکھا. اس عظیم شخصیت کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کو دنیا امام حسین کے نام سے یاد کرتی ہے. کون حسین؟ کون حسین؟ جس کے نانا سید الانبیاء, سبحان اللہ سبحان اللہ. کون حسین؟ جس کے والد سید الاولیاء. کون حسین؟ وہ حسین جس کی ماں سیدۃ النساء, وہ حسین جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ, وہ حسین
جس نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنی پیشانی کو بارگاہ خداوندی میں جھکا کر حق عبودیت عطا کر دیا، وہ حسین جس نے یزیدی منصوبوں کو دھول میں ملا دیا، وہ حسین جس نے اسلام کی آبرو رکھ لی، وہ حسین جس نے قرآن کی آبرو رکھ لی، وہ حسین جس پر کرامت ناز کرتی ہے، وہ حسین جس پر شہادت ناز کرتی ہے، وہ حسین جس پر فصاحت ناز کرتی ہے، وہ حسین جس پر بلاغت ناز کرتی ہے، وہ حسین جس پر ولایت ناز کرتی ہے، وہ حسین جس پر کرامت ناز کرتی ہے، وہ حسین جس پر شجاعت ناز کرتی ہے، شفق بن کر یہی کہتی رہے گی خون کی سرخی، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ جناب صدر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ آج امام حسین کی محبت کو ہمارے دل سے نکالنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ ذکر کی محفل رکھی، اس میں بہت رکاوٹیں آئی ہوئی ہوں گی، کوئی بھی نیک کام کیا جائے تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ امام حسین کی محبت کو ہمارے دل سے نکالنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، امام حسین کے ذکر کو گھٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، امام حسین کو زیر کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ لوگ جو امام حسین کا ذکر مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں سر رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے، لیکن حسین کا ذکر ایسا ہے کہ بول بالا ہی بول بالا نظر آئے گا۔ تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تجھ کو بڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا۔ امام حسین کے ذکر کو کون زیر کر سکتا ہے؟ امام حسین کا ذکر کل بھی سربلند تھا، آج بھی سربلند ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک سربلند رہے گا۔ اور کیوں نہ ہو، ارے جس حسین کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے کانوں پر بلند کر دیا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جس حسین کو اپنے کاندھے پر بلند کر دیا ہے، تو دنیا نے دیکھا کہ مصطفیٰ نے امام حسین کو اپنے کاندھے پر بلند کیا تو ایسا بلند کیا جب تک زندہ رہے، جب تک سر بلند رہے، اور شہادت کے بعد بھی سر انور نو کے نیزہ پر سر بلند نظر آ رہا ہے۔ تو پکارنے والا پکار اٹھا کہ شہید ہو کے بھی نیزے پہ سر بلند رہا۔ علی کے لال کا اندازے لاپتہ نہ گیا، علی کے لال کا اندازے لاپتہ نہ گیا، امام حسین کو تو سرکار نے سر بلند فرما دیا، اور سرکار جس کو بلند فرمائے اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کو سرکار نے سر بلند فرمایا تھا، سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ۔ حضرت علی کو سر بلند فرمایا تھا فتح مکہ کے دن، جب خانہ کعبہ میں 365 تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا 365 کون تھے؟ ہاں 365 خانہ کعبہ بھی بت خانہ بنا ہوا تھا۔ تو سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن بتوں کو اپنی چھڑی سے گرانا چالو کیا، ایک ایک کر کے لوگوں کو بتوں کو گراتے رہے۔ کچھ بت بہت اونچائی پہ رکھے ہوئے تھے، حضرت علی کو آواز دی، حضرت علی تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی سے فرمایا اے علی ان بتوں کو توڑ دو۔ کہا سرکار آپ توڑ دیجئے، کہا میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ تو حضرت علی بھی سوچ رہے ہوں کیا مصطفیٰ جان رحمت، یہ بھی تو آپ کی شان غریب نوازی ہے، کیا آپ مجھ کو نوازنا چاہ رہے ہیں؟ کہا آپ ان بتوں کو نہیں توڑ سکتے؟ ارے آپ ایک اشارہ کرتے ہیں زمین سے تو چاند کو توڑ دیتے ہیں، تو یہ بتوں کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو حضرت علی کو بلند کرنے کا بہانہ تھا۔ حضرت علی سے کہتے ہیں علی بتوں کو توڑ دو۔ کہا سرکار کیسے؟ کہا میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ، میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، یہ غلام اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے کاندھوں پر سوار ہو جائے، آپ اس غلام کے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں علی تم یقیناً فاتح خیبر ہو، اے علی تم یقیناً شیر خدا ہو، لیکن نبوت کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے۔ اے علی آؤ آج میں تم
تم کو بلند کر رہا ہوں۔ مولا کائنات کو سرکار نے اپنے کاموں پر بلند کر دیا، گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت علی کو بلند کر دیا، اور ایسا بلند کیا کہ قیامت تک سر بلند نظر آ رہے ہیں۔ اور حضرت علی کا تو نام ہی علی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نام ہی علی ہے۔ علی کے معنی ہوتا ہے بلند۔ کسی بھی چیز کو دیکھیے بگاڑا جائے تو کہا جاتا ہے جیسے مائک وائک ہے کہ نہیں، ٹوپی بولیے ووپی، قلم ولم، چشمہ وشمہ، صدری ودری، یہ کسی کو بھی بگاڑنا ہو جب تو ایسے کر دیا جاتا ہے۔ اب میں ذرا کہتا ہوں علی کو بگاڑو، بگاڑو علی کو، کیا بنا؟ ولی۔ علی کو بگاڑا گیا تو ولی۔ ارے سمجھو کہ جس کے بگڑنے کا یہ عالم ہے کہ ولایت اس کے قدم چوم رہی ہے، تو جب بگڑنے کا یہ عالم ہے تو سنورنے کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب وہ سنورے گا تو فاتح خیبر ہوگا، جب وہ سنورے گا تو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کہلائے گا، جب وہ سنورے گا تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہلائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اہل بیت کو اپنے کاندھے پر بلند کیا ہے، کبھی باپ کو کاندھے پر اٹھایا ہے تو کبھی بیٹے کو کاندھے پر اٹھایا ہے، اور کیسا سر بلند فرمایا ہے اللہ اللہ، کہ حضرت علی کو بلند فرمایا تو کعبے کو بتوں کی نجاستوں سے پاک کر دیا، اور امام حسین کو بلند فرما دیا، اور حسین میں نے کل تیرے باپ کو کاندھے پر بلند کیا تھا تو علی نے خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا تھا، اے حسین آج میں تجھ کو اپنے کاندھے پر بلند کر رہا ہوں، کل تجھے دنیا کو میں یزیدی بتوں سے دنیا کو پاک کرنا ہے۔ اور اسلام تاریخ نے دیکھ لیا، مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ حضرت علی نے کعبے کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا تھا، اور امام حسین نے دنیا کو یزیدی بتوں کی علائش سے پاک کر دیا۔ حسین کو کون زیر کر سکتا ہے؟ حسین کو تو ان کے نانا نے بلند فرما دیا ہے۔ اللہ اللہ، امام حسین کا نام ہی کتنا بابرکت ہے، سبحان اللہ کہہ دو ایک بار۔ حسین پہلے کیا آتا ہے؟ سین ہے نا، پہلے ہے، پھر سین، پھر یہ، پھر نون۔ اچھا آپ لوگ زبر زیر پیش جانتے ہیں نا؟ ہاں، زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے، زبر کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ اب دیکھو ہے پہ کیا ہے؟ پیش۔ سین پہ کیا ہے؟ زبر۔ یہ کیا ہے؟ ساکن۔ نون کیا ہے؟ ساکن۔ اب یہ بتاؤ کہ امام حسین کے نام پہ کہیں زیر آیا ہے؟ کہیں امام حسین کے نام پہ زیر آیا؟ زیر کہتے ہیں نیچے ہونے کو، تو جس کے نانا نے حسین کا نام ہی ایسا رکھا اور نام میں کہیں زیر برداشت نہ کیا، نام ہی میں بلند نظر آ رہے ہیں، تو جس کے نام کا یہ عالم ہے اس کو دنیا کیسے زیر کر سکتی ہے؟